الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العلی العظیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. قابل احترام ناظرین کرام و سامعین اعظام، محترم بزرگوں اور عزیزان ملت اسلامیہ، اس سے قبل درس قرآن میں ہم نے تعوذ اور تسمیہ کے سلسلے میں عرض کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ تعوذ کا پڑھنا رب تعالیٰ نے مخصوص کر رکھا ہے تلاوت کلام اللہ کے ساتھ، اور تسمیہ کا پڑھنا ہر کام کے شروع کرنے میں، چاہے کھانے کا مسئلہ ہو، چاہے سونے کا مسئلہ ہو، چاہے جو بھی چیز ہے، جس بھی کام کو ہم شروع کریں گے اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے اپنے لیے اللہ سے رحمت اور اس کے فضل کا خواہش مند ہو کر کے، طلبگار ہو کر کے، پھر اپنے کام کو ہم جاری و ساری کریں گے. آج ہم آپ کے سامنے درس قرآن میں صرف سورہ فاتحہ کے تعلق سے عرض کرنا چاہتے ہیں. سورہ فاتحہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس سورہ فاتحہ کے بہت سے خصوصیات ہیں. سورہ فاتحہ کے ترجمہ اور اس کے معانی اور مطالب کے بیان کرنے سے پہلے مناسب میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ کے روبرو، آپ کے سامنے پہلے سورہ فاتحہ کے کیا خصوصیات ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کر دوں، تاکہ سورہ فاتحہ کو سمجھنے میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں. قرآن پاک کی سورہ فاتحہ کے بہت سی خصوصیات ہیں. ان میں سے چند خصوصیات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ رب تعالیٰ نے قرآن پاک کو شروع کیا ہے سورہ فاتحہ سے، اور نماز جب شروع ہم کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں. اور آسمان سے جو کتاب، جسے ہم اور آپ کتاب اللہ کہتے ہیں، قرآن مجید کہتے ہیں، قرآن شریف کہتے ہیں، یہ مکمل ایک دفعہ نازل نہیں ہوئی، جیسا کہ میں نے آپ سے بارہا عرض کیا. 23 سالوں میں نازل ہوئے، اور حالات کے اعتبار سے، ضرورت کے پیش نظر رب تعالیٰ نے کبھی 2 آیت، کبھی 4 آیت، کبھی مکمل سورت نازل فرمائی. تو نزول سورت کے اعتبار سے مکے کے زندگی میں، مکہ میں یہ سورہ فاتحہ مکی ہے، مکہ میں اس کا نزول ہوا تھا.
تو اپنے نزول کے اعتبار سے، مکمل صورت کے نزول کے اعتبار سے اگر کوئی صورت مکمل طور پر نازل ہوئی تو سورہ فاتحہ ہے۔ اگرچہ اس سے پہلے سورہ اقرا، سورہ مزمل اور سورہ مدثر کے چند آیات پہلے نازل ہو چکی تھیں، مگر صورت کے اعتبار سے، مکمل صورت کے اعتبار سے اگر کوئی صورت نازل ہوئی تو وہ سورہ فاتحہ ہے۔ حضرات صحابہ، جو چند حضرات صحابہ گزرے ہیں جنہوں نے اول ما نزل بھی کہا، ان کے اس ارشاد کا مطلب، ان کے اس قول کا مطلب یہی تھا کہ قرآن پاک ہی، سورہ فاتحہ ہی قرآن پاک کی وہ صورت ہے جو مکے کے اندر سب سے پہلے نازل ہوئی، اسی لیے اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی خصوصیت میں سے یہ بھی ایک خصوصیت ہے کہ رب تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو قرآن کا متن قرار دیا، اور پورے قرآن کو، یعنی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے لے کر سورہ ناس تک رب تعالیٰ نے قرآن کی سورہ فاتحہ کی شرح بتائی۔ اس لیے کہ پورا کا پورا قرآن مجید الف لام میم سے لے کے سورہ ناس کے آخر تک ایمان، قرآن کے مقاصد میں سے ایمان اور اعمال صالحہ بتایا گیا ہے، اور سورہ فاتحہ کو میں ایمان اور عمل صالح کے تمام وہ اصولی باتیں جن سے انسان رب تعالیٰ کی خوشنودیاں حاصل کر سکتا ہے، اپنے آپ کو رب تعالیٰ کے نزدیک بنا لے جا سکتا ہے، وہ سب کے سب سورہ فاتحہ کے اندر بتا دی گئی۔ مثلا جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو الحمدللہ رب العالمین کہنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہم تیری تعریف کرتے ہیں، تعریف، تمام تعریفیں ہیں اے اللہ تیرے لیے ہیں جو سارے جہان کا مالک ہے۔ تو سارے جہان کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ تو اب ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اور کس بات کی مدد چاہتے ہیں کہ ہم کو سیدھے راستہ دکھلا۔ تو سیدھا راستہ کیا ہے، اور سیدھے راستے پر چلنے کا طریقہ کیا ہے، اور عبادت کیسے کی جائے، عبادت کا طریقہ کیا ہے، اور کون سی باتیں عبادت میں شامل ہیں اور کون سی باتیں عبادت میں شامل نہیں ہیں، وہ سب کے سب سورہ فاتحہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اصولی طور پر بتا دیا ہے۔ اس لیے سورہ فاتحہ متن ہوا، اور قرآن مجید، قرآن شریف جو الف لام میم سے شروع ہو کر سورہ ناس کے آخر تک جاتا ہے، یہ اس کا مکمل شرح ہے۔ اور اسی لیے رب تعالیٰ نے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، جب تم قرآن پاک پڑھنے جاؤ، سورہ فاتحہ شروع کرو، تو سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے اپنے ذہن کو تمام چیزوں سے خالی کر لو، بالکل خالی ذہن ہو کر کے اپنے آپ کو بالکل معرہ بنا لو، دنیا کے تمام وہ چیزیں، دنیا کی تمام لوازمات سب کو پیچھے پھینک دو، اور صرف تعلق اللہ بنا کر کے اللہ سے اپنے تعلق جوڑنے کے لیے تب اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھو، تب سمجھ میں آئے گا، اور تب بات سمجھ بنے گی کہ اللہ سے تم کیا کہنا چاہتے ہو، اللہ تم سے کیا کہہ رہا ہے، اور اللہ تمہیں کس طرح سے نواز رہا ہے۔ آج بندہ کہتا ہے اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما،
تو صراط مستقیم عطا فرما ہونے سے پہلے کیا کہا اس نے؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام طرح کی تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنے والا. یہی نہ کہتا ہے بندہ. اس کے جواب میں رب تعالیٰ نے کیا کہا کہ اے میرے بندہ، اب تو نے مجھ سے میری تعریف بھی، میری حمد بیان کی، میری تعریف کی، میری ثنا بیان کی، اور اس کے بعد تو نے اپنی ضرورت کو میرے سامنے رکھا. تو اب تجھے صراط مستقیم کیسے عطا ہوگی، اور کیسے تم صراط مستقیم پر جاؤ گے، اور کیسے سمجھو گے کہ ہم نے تم پر کن لوگوں پر انعام کیا اور کن کو ہدایت سے نوازا. اب تم یوں کرو کہ پورے قرآن پاک کا مطالعہ کرو، قرآن پاک کو پڑھو، الف لام میم ذالک الکتاب سے لے کر سورہ ناس کے آخری لفظ ناس تک. یہ ہے میرے دوستو. اب آئیے میں آپ کے، اسی لیے جہاں قرآن پاک کو ام القرآن کہا گیا، جہاں قرآن پاک کا نام ام القرآن بھی ہے، فاتحۃ الکتاب بھی ہے، سبع مثانی بھی ہے، اور ام القرآن کے ساتھ ساتھ ام الکتاب اور قرآن شریف بھی کہا گیا. ہمارے اور آپ کے نبی آقا نامدار تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک ہر بیماری کی شفا بھی ہے. سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے. اس لیے سورہ فاتحہ کو سورہ شفا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. حضرات، میں نے آپ کے سامنے جو سورہ فاتحہ پڑھی ہے، سورہ فاتحہ میں نے بتایا کہ سورہ فاتحہ مکی ہے. اس میں 7 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے. الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان نہایت رحم والا ہے، جو بےحد مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ترجمہ اس کا، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو پالنے والا ہے سارے جہان کا، سارے جہان کا، انسان کا نہیں. دنیا میں جتنے بھی مخلوق ہیں، چاہے وہ جمادات ہو، چاہے وہ حیوانات ہو، چاہے وہ نباتات ہو، سارے کے سارے مخلوقات کا پیدا کرنے والا، چرند ہو پرند ہو، سارے کے سارے مخلوق روزی کہاں سے حاصل کرتی ہے، کس کے فیض سے ملتا ہے؟ وہ سب اللہ کی ذات ہے جو سب کو روزی ان کو کس بہانے سے دیتی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. کتنا مہربان، بے حد مہربان نہایت رحم والا. کیا سمجھا آپ نے؟ آج دنیا کا کیا معاملہ ہے؟ ہم کہتے ہیں ماں ہے، باپ ہے، ماں اور باپ سے زیادہ باپ شفقت کرنے والا ہے، ماں بیٹے کو بہترین مہربان ہے، رحم کرنے والی ہے. لیکن میرے دوستو، عزیزان نبی علیہ السلامیہ، بزرگوں اور دوستو، یہ بات سمجھ لو، اللہ کی مہربانی اور اللہ کے رحم کے سامنے ماں اور باپ کی کوئی حیثیت نہیں. محبت کی ذرا سی بات میں باپ روٹ جاتا ہے، بچے کو مار دیتا ہے، ماں روٹ جاتی ہے. لیکن رب تعالیٰ وہ ہے کہ جو کبھی نہیں روٹتا، کبھی نہیں روٹتا. بندہ گناہ کرتا ہے اور جب بندہ اپنے گناہوں پر روتا ہے، تائب ہوتا ہے، رب تعالیٰ کے سامنے جا کے گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے معاف فرماتے ہیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول پاک، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اور اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو بندہ اپنے خدا کے سامنے جا کر کے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور روتا ہے کہ اللہ مجھ سے یہ خطا ہو گئی، میں بہت گنہگار ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے. تو اللہ چہرہ پھیر لیتا ہے. پھر دوسری طرف بندہ جاتا ہے، غرض ہے کہ 1 سے 2 دفعہ، دوسری طرف، تیسری طرف، چوتھی طرف. پھر اس کے بعد اللہ فرشتوں سے خطاب کرتا ہے، یہ فرشتوں گواہ رہنا میرے بندے نے میرے علاوہ کسی اور کو نہیں کچھ سمجھا، اور دیکھو میں نے ہر طرح سے اسے اعراض کیا، اسے چہرہ پھیرا، لیکن نہیں مان رہا ہے. تم گواہ رہنا، میں نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا. یہ ہے
بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے دنیا کی کوئی ذات۔ مالک ہے روز جزا کا، مالک ہے روز جزا کا، یعنی قیامت کے دن کا۔ جزا کا دن کون سا ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا، حشر کا دن ہوگا۔ تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اے اللہ تیرے علاوہ ہم کسی اور سے مدد نہیں چاہتے۔ بتلا ہم کو راہ سیدھی، اے اللہ آپ صراط مستقیم پر ہمیں چلا دیجیے، ہمیں سیدھی راہ بتا دیجیے۔ راہ ان لوگوں کا جن پر تو نے فضل فرمایا، راہ ان لوگوں کا جن پر تو نے فضل فرمایا، جن پر نہ تیرا غصہ ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ ایسے لوگوں کے راستے پہ اللہ مجھے چلائیے، ایسے لوگوں کا راستہ بتائیے۔ ایسے مراد کیا کہ وہ بندے جن سے تو راضی اور بندہ جو تجھ سے راضی، ان لوگوں کے راستے پر اللہ ہمیں چلائیے۔ سورہ فاتحہ کے اندر رب تعالیٰ نے 7 آیتیں عطا فرمائی، 7 آیتیں، جس میں پہلی 3 آیتیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ 3 آیتیں حمد و ثنا کے سلسلے میں ہیں۔ اور آخری 3 آیتیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان 3 آیتوں میں بندے کی اپنے رب سے دعا اور درخواست ہے اپنے حالات کے لیے، اور ایک آیت جو درمیانی ہے جس میں اس نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس بیچ والے اس آیت یعنی آیت کریمہ کے اندر رب تعالی کا اس میں حمد و ثنا بھی ہے اور بندے کا اپنی جزء انکساری کے ساتھ اپنی درخواست۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنا بڑا رب کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں اپنے سے مانگنے کا ڈھنگ بتایا۔ سورہ فاتحہ کو اللہ نے بندے کے زبان میں نازل فرمایا، بندے سے یوں کہا کہ اے میرے بندہ، اے میرا بندہ، تو مجھ سے اگر کچھ لینا چاہتا ہے، تو مجھ سے کچھ چاہتا ہے، میری نعمتوں کا اپنے اوپر اظہار کرانا چاہتا ہے، نزول کرانا چاہتا ہے، برکتوں سے اپنے آپ کو مالا مال ہونا چاہتے ہو، کرنا چاہتے ہو، تو یاد رکھو سورہ فاتحہ کو پڑھو اور اس انداز میں پڑھو۔ صحیح مسلم روایت کے اندر، صحیح مسلم شریف کے اندر ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں یعنی سورہ فاتحہ جب انسان پڑھتا ہے تو میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں سورہ فاتحہ تقسیم، نصف میرے لیے ہے اور نصف بندے کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے اس کو دیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے بندے نے میری حمد بیان کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ کہتا ہے بندے نے میری تعریف اور توصیف بیان کی، ثنا بیان کی۔ اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین جب بندہ کہتا ہے تو اللہ کیا کہتا ہے؟ کیا آج میرے بندے نے میری بڑائی اور کبریائی کا اظہار کیا، مالک یوم الدین کہا ہے۔ اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، اللہ بہت خوش ہوتا ہے، کہتا ہے بندے نے میری بڑائی اور کبریائی کا اظہار کیا ہے۔ اور اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتا ہے یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ایاک نعبد تو مجھ سے اس کا تعلق ہے، اس میں میری بڑائی اور کبریائی کا اظہار کر رہا، و ایاک نستعین کہہ کر کے اپنی مدد مجھ سے چاہ رہا، اپنی مدد مجھ سے مانگ رہا۔
اس میں دونوں طرح کا پہلو ہے، یعنی حمد و ثنا کا بھی ہے اور اللہ سے بندے کی دعا کا بھی ایک پہلو ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مجھ سے مانگا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جب یہاں بندہ پہنچتا ہے تو اللہ رب العالمین تینوں آیتوں کے عوض میں وقت کیا کہتا ہے؟ بندہ نے جو کچھ مجھ سے مانگا ہے اور جس انداز میں مانگا ہے، جس طریقے سے مانگا کہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا، ہم اس کو صراط مستقیم کا راستہ دکھلائیں گے۔ ہم سے اس نے کہا ہے کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا رحم و کرم کا معاملہ رہا ہے اور جن سے تو راضی رہا ہے اور وہ تو سے راضی رہے ہیں، اور نہ وہ اور ان سے کبھی تو نے غصہ نہیں کیا، ہمیشہ ان سے تو راضی رہے اور وہ ہمیشہ تیری رضا کے حاصل کرنے کے سلسلے میں کوشاں رہے۔ تو اس طرح سے جتنی جو کچھ اس کی مرادیں ہیں یا جو اس کو دل کے اندر تمنا ہے ہم سے مانگنے کا، وہ ہم سب انشاءاللہ ہم سب پورا کریں گے۔ یہ ہے سورہ فاتحہ کا معنی اور مطلب۔ آگے انشاءاللہ اس کی شروع حسرہ بتائی جائے گی۔